السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تسبیح عشق بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 12۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناول پسند آ رہا ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو پسند آ رہا ہے اور آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اس ناول کو آگے شروع کرتے ہیں۔ شام کا سورج آباداب سے اپنی آگ برسا رہا تھا، مگر کسی کے دل میں بہت بری طریقے سے آگ لگی ہوئی تھی جو کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ معاویہ شاہ گاڑی کو تیزی سے بھگاتے ہوئے ایک جگہ پہنچا تھا اور بس چند منٹس میں وہ اچھی خاصی جگہ تباہی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ معاویہ شاہ اور اس کے لوگوں نے ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، بس اب دو لوگ سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے سوچا تھا کہ ہم تم سے دشمنی آگے بڑھائیں گے، لیکن ہم اچھے سے جانتے ہیں اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، کیونکہ تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنی جان کی حفاظت کے لیے منت کر رہی تھی۔ میری لڑکی کہاں ہے؟ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی معاویہ شاہ کی ملکیت پر نظر رکھنے کی؟ تم لوگوں نے اغوا کیا ہے نا اسے، بتاؤ مجھے۔ اس کی دہاڑ اتنی تیز تھی کہ وہاں پر بیٹھے دونوں لوگ کپ کپا گئے تھے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہم یہ کام بھی چھوڑ دیں گے، ہم بہت دور چلے جائیں گے، لیکن ہمیں چھوڑ دو۔ وہ اسی طریقے سے معاویہ شاہ کے قدموں میں بیٹھ کر معافیا مانگ رہے تھے۔ معاویہ نے جب نظر موبائل پر گھمائی تو وہاں پر نو کا میسج جگمگا رہا تھا، بھائی وہ مل گئی ہے، اور معاویہ شاہ کو لگا کہ جیسے کسی نے اسے دوبارہ زندگی دے دی ہو۔ بے ساختہ اس نے آسمان کی طرف سر کیا اور ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ معاویہ نے ان دونوں کو چھوڑ دیا اور پھر اپنی گاڑی میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ وہ خوش اس بات پر تھا کہ اس کے جو احساسات تھے جن کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، آج اسے اس کے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ آج اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا دور جانے کا خیال آتے ہی معاویہ شاہ کی سانس رکنے کو آ گئی تھی، اور اس کا مل جانا ایسا تھا کہ جیسے معاویہ شاہ کو مرتے ہوئے کسی نے زندگی دے دی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی کو اسپیڈ میں بھگاتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ گھر پہنچتے ہی عید اسے صوفے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف گیا اور اس کے ہاتھ تھام کر اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کہاں تھی۔ تم جانتی ہو میں کتنا ڈر گیا تھا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے کتنی بار کہا ہے یا تو میرے ساتھ یا نوح کے ساتھ باہر جایا کرو، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ اگرچہ کچھ ہو جاتا تو؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ نوح یہ سارا منظر دیکھ کر حیران تھا۔ ایک ایسا انسان جس کے اندر دل ہی نہیں تھا، جو کسی کے لیے بھی کوئی جذبات نہیں رکھتا تھا، اس کے لیے سب ایک برابر تھے۔ وہ چھوٹی سی غلطی کی سزا موت دیتا تھا اور بڑی غلطی کرنے والے کو تڑپ تڑپ کر مارتا تھا۔ یہاں ایک لڑکی کے پیروں میں بیٹھ کر اتنی پریشانی سے اس سے سب کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ معاویہ شاہ کو سامنے بیٹھی اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ نو خوش تھا، مگر نہ جانے کیوں اس خوشی میں بھی اسے ڈر لگ رہا تھا، کہیں خوشی عارضی نہ ہو، کہیں سب کچھ بدل نہ جائے، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ لڑکی یادداشت کھونے کی وجہ سے اسے اپنا منگیتر اور سب کچھ سمجھ کے بیٹھی ہے، مگر جب اسے حقیقت پتہ چلے گی تو کیا وہ اس کے ساتھ رہے گی؟ اور جب اسے یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ اپنے معمولی انسان نہیں بلکہ مافیا کا سب سے بڑا ڈان ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ وہ انسان لوگوں کو ایسے مارتا ہے جیسے کوئی مچھر مار رہا ہو، تو پھر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کو آنے والے وقت سے خوف آ رہا تھا، لیکن ابھی وہ کوئی بھی ایسی بات کر کے اپنے بھائی کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ معاویہ اسی طریقے سے ہی آئی ایس سے سب کچھ پوچھ رہا تھا۔ میں مال میں کپڑے لے رہی تھی جب اچانک سے مجھے چکر آنے لگ گئے، میں وہاں گرنے ہی والی تھی کہ مجھے ایک لڑکی نے بچا لیا، اور پھر میں ان کے ساتھ تھوڑی باتیں کرتی رہی۔ جب میری حالت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو میں پھر نو بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی، پھر میں جب باہر نکلی تو وہ مجھے گاڑی کے سامنے کھڑی دکھائی دیے تو میں ان کی طرف آ گئی، بس یہی ہوا تھا۔ وہ معصوم بنتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی۔ معاویہ تو حیران تھا، یہ لڑکی سچ میں معصوم تھی یا اس کے سامنے بن رہی تھی، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اس کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ اس کو مل گئی تھی اور وہ اس وقت اس کے ساتھ تھی۔ تم جانتی ہو یہ چند گھنٹے میں نے کتنی اذیت سے گزارے ہیں، مجھے خوف لگا رہا کہ میں نے تمہیں کھو تو نہیں دیا، اور یہی خوف میری جان لے رہا تھا۔ عید میں تم سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں، تمہیں کھونا میرے بس میں نہیں ہے، میں تمہیں نہیں کھو سکتا۔
तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इस दुनिया को आग लगा देता। मैं तुम पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है उसको मैं ऐसी मौत देता कि उसकी नस्लें याद रखें। उसकी आंखों में एक आग अलग ही जुनून था। ईद को खुशी भी हो रही थी और उसकी आंखों से खौफ भी महसूस हो रहा था। मगर अभी वो मुस्कुराते हुए माविया का हाथ थामकर उसे यकीन करवा रही थी कि वो हमेशा उसकी ही रहेगी और उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। वो भी मुतमईन हो गया था। वक्त बहुत हसीन था, मगर आगे वक्त क्या जुल्म करने वाला था किसी को पता नहीं था। माविया शाह को एकदम सब कुछ याद आया था। वो लड़की उसकी ज़िंदगी में किस तरीके से आई थी और फिर आते ही वो लड़की उसके लिए कितनी अहम हो गई। वो खुद भी नहीं समझ पाया था। मगर अब उसके शौहर को वापस आ जाना और अचानक से ये कहना कि वो ईद को उससे छीन लेगा, ये बात उसे परेशान कर रही थी। मगर वो खुद को पुरसुकून जाहिर कर रहा था। उसको नूह ने कल ही सब कुछ बता दिया था कि उसका शौहर और कोई नहीं बल्कि शाजिम चौधरी ही है, और ये सुनते ही उसका जिस्म ज़लज़लों की ज़द में आया था। मगर उसने सोच लिया था कि वो अपनी मोहब्बत को किसी और को हरगिज़ नहीं देगा, इसलिए खुद को पुरसुकून रखने की आखिरी हद तक कोशिश कर रहा था। और यही कोशिश उसकी जारी थी। जब नीचे गया तो सब लोग खाना खा चुके थे। उसने माजत कर ली कि उसको भूख नहीं है। ईद ने चाय पीने के लिए इसरार किया तो वो सबके साथ बैठकर चाय पीने के लिए कप अपने होठों से लगा चुका था। जब शाजिम की आवाज़ के कानों तक आई तो चाय उसके होठों से लगने से पहले ही दोबारा वापस रख चुका था। मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग हमारी हवेली वापस चले। शाजिम की बात पर सब लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। अगर शाज़िम ये बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, इसलिए किसी ने कोई सवाल नहीं किया। मगर माविया का सवाल आया था। आलियान ने तो मुझे कहा था कि हम लोग खानज़ादा हवेली जा रहे हैं, तो क्या ये खानज़ादा हवेली नहीं है? उसने तंज़िया नज़रों से शाज़िम को देख कर कहा था, तुम लाख होशियार सही, मगर तुम माफिया के उस इंसान से पंगा लेके बैठे हो जो इंसान 2 मिनट में तुम्हें ज़मीन के अंदर गाड़ सकता है। लेकिन नहीं शाज़िम चौधरी, इतनी आसानी से तो तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं। तुम्हें तो ऐसी मौत दूंगा कि तुम उस वक्त को पछताओगे जब तुम ईद के लिए मेरी ज़िंदगी में आए थे और मेरी ईद को मुझसे छीनने की कोशिश की। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब था। महावी अच्छे से जानता था कि वो क्यों चाहता है अपनी हवेली जाना, क्योंकि ईद कभी उस हवेली नहीं आई थी तो यहाँ पर उसको कुछ याद नहीं आने वाला था। मगर वो इस हवेली जाती जिसमें उसने इतना वक्त गुजारा था तो हो सकता है उसे सब कुछ याद आ जाता। शाजिम ने आंखें छोटी करके माविया को देखा। क्यों, आपको डर लग रहा है? शाजिम के सवाल पर माविया ने भी तंज या मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। मैं आज तक किसी से नहीं डरा तो फिर अब क्यों डरूंगा? ठीक है ना, फिर चलते हैं। आखिर देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, कौन जीतता है और कौन हारता है। हारना मैंने सीखा नहीं है और आसानी से जीतने जीतने में मुझे मज़ा नहीं आता, वो मज़े से कह रहा था। वहाँ पर चंद लोग इन दोनों की बातें समझ रहे थे तो चंद नासमझी से एक दूसरे को देख रहे थे। ईद ने मुस्कुराते हुए माविया को देखा और उसे शाजिम की हवेली जाने का कहा तो वह हैरान हुआ। क्या ईद ऐसा क्यों कह रही है? मैंने सब लोगों के मुंह से काफ़ी बार उस गांव की तारीफ सुनी है तो मुझे भी देखना है, इसलिए हम चलते हैं ना। उसने माविया को देखकर बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा था तो माविया ना चाहते हुए भी मान गया था और शाजिम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आई थी। वो दोनों अपनी ही जंग लड़ रहे थे, इस बात से बेखबर कि कोई तीसरा वजूद उनके लिए एक घड़ा खोद चुका था जिसमें कोई एक ज़रूर गिरने वाला था। आज मौसम कितना सुहाना है, हाय सामने का मंजर कितना हसीन है। एक तो यकीन नहीं आता ये सारे लड़के अपने ही है। हरम छत पे खड़ी नीचे का मंजर देख रही थी। शर्म कर जाओ लड़की, मिफ्रा पीछे से आकर उसे शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अरे भाई, यही तो उम्र है बेशर्म बनने की, और तुम मुझे शर्म का कह रही हो? वैसे भी सबकी शादियां हो गई है और जिनकी शादियां नहीं हुई है उन्होंने अपने दूल्हे पहले से ही चुन कर रखे हैं। बाकी बच गई मैं बेचारी, मेरा हक नहीं है क्या? वो अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए नाराज होने की अदाकारी कर रही थी। मगर कोई इस वक्त उसे ये बताता कि वो टेढ़ा मुंह करके अजीब लग रही है तो ज़रूर वो सामने रखा गमला उसके सर पर दे मार दी। किसने अपना दूल्हा ढूंढ के रखा है? मिफ्रा ने सीने पर हाथ बांधे उससे सवाल किया। अच्छा, नहीं ढूंढा? चलो फिर तो अच्छी बात है। वैसे भी मुझे आलियान तो पहली नज़र में ही बहुत अच्छा लगा। और मिफ्रा जो पानी का गिलास अपने होठों से लगाकर वो पानी गले से नीचे उतारने ही वाली थी, उसकी बात पर वो पानी गले के बजाय ज़मीन पर जा गिरा था। ओह, तुम्हें क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है कोई झटके वाली बात सुन ली है। हरम हंसी दबाते हुए उससे कह रही थी। हरम की बच्ची, क्या फजूल बक रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नज़र चुराते हुए बोल रही थी।
ہاں تو بہن پھر نظر کیوں چرا رہی ہو جیسے کوئی چوری کر کے بھاگی ہو؟ دیکھو میں تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، میری جھیل جیسی آنکھیں ہیں، کچھ بھی چھپ کے نہیں رہ سکتا، اور میں نے اچھے سے دیکھ لیا ہے کہ تم کیسے دیکھ رہی تھی اس کو۔ اگلی باری تو پکا تمہاری ہے۔ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، دفع ہو جاؤ، شکریہ، جا رہی ہوں میں۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے مفرا اسے گالیوں سے نوازتی رہی۔ اس کے جاتے ہی جب نظر نیچے گئی تو عالیان پر بے ساختہ نظر پڑی، اور پھر مفرا کے دل نے یہ گواہی دی تھی کہ حرم نے جو کہا تھا وہ غلط بھی نہیں تھا۔ یا اللہ میں کتنی خوبصورت ہوں، اس آئینے کے نصیب تو دیکھو جسے میں تیار ہو کہ سب سے پہلے اپنا چہرہ دکھاتی ہوں۔ وہ آئینے تمہارے نصیب بھی کتنے اچھے ہیں۔ اور منان دروازے پر کھڑا تمنا کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا منہ اتنا کھلا ہوا تھا کہ اگر وہ بند نہ کرتا تو کوئی مکھی ضرور اندر چلی جاتی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جو سیلف اوبسیس ہے۔ اکثر رات کو اسے سرگوشی کی آوازیں آتی تھی، وہ خود کا وہم سمجھ کر سب نظر انداز کر دیتا تھا، مگر آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سرگوشیاں اور کسی کی نہیں، اس کی محبوب بیوی تمنا کی تھی۔ یا اللہ، یہ لڑکی نیند میں بھی خود کی تعریفیں کرتی ہے، یا اللہ میں کدھر جاؤں؟ وہ ایک لمبی سانس خارج کر کے دروازہ بند کر چکا تھا۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا، اگر وہ بیچ میں اس کو ٹوک دیتا تو وہ اسی پیارے شیشے کے سامنے رکھی ہوئی چیزیں اس کے اوپر مار ہی نہ دے، اور وہ ابھی مار کھانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ کمرہ بند کر کے چلا گیا۔ سب لوگوں کو حویلی جانا تھا، مگر کوئی معاویہ کے دل سے پوچھتا۔ معاویہ وہ انسان تھا جس سے کبھی کسی سے خوف محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اسے عید کے دور جانے کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، اور وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہتا تھا کہ وہ اس سے دور نہ ہو۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ عالیہ نے کافی بار اسے پریشان دیکھا تھا، مگر آج اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ معاویہ نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ عالیان کو مطمئن کر چکا تھا، اور وہ بھی ایک حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، گاڑیاں چودھریوں کی حویلی کی طرف روانہ تھی، مگر عید کا سر گھومنا شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے یہ سڑکیں، یہ جگہ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ شیشے کے باہر سارے منظر کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پہلے بھی یہاں پر آ چکی ہے۔ شاذم جو آگے والی سیٹ پر بیٹھا تھا پیچھے عید کو دیکھ چکا تھا، اور پھر اسے اپنے اور ڈاکٹر کے بیچ کوئی گفتگو یاد آئی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی یادداشت چلی گئی ہے، ایسا ہی ہے؟ ڈاکٹر کچھ سوچنے والے انداز میں شاذم کو دیکھتا رہا۔ اس کے بارے میں سب کچھ پتہ لگانے کا سوچا تھا، اور پھر اس نے معاویہ کے ایک آدمی کو خرید لیا، اور بے شک پیسے ایمانداری کو بھی خرید لیتے ہیں، اور وہی ہوا تھا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس لڑکی کی یادداشت چلی گئی ہے اور وہ معاویہ کو کس طریقے سے ملی تھی۔ یہ سن کر اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ اس رات اسے وہ سب کچھ نہ کہتا تو وہ اگلے دن کہیں نہ جاتی، اور ابھی زندگی کتنی حسین گزر رہی ہوتی، مگر اس نے سب کچھ برباد کر دیا تھا، اور اب اسے سب کچھ خود ہی ٹھیک کرنا تھا۔ ڈاکٹر سوچتا رہا، اور پھر اس نے یہی کہا کہ زیادہ تر کیسز ایسے آتے ہیں، ان کی یادداشت عارضی طور پر جاتی ہے۔ اگر ان کا زخم گہرا نہیں تھا اور ان کا علاج جلدی کر دیا گیا تھا تو ہو سکتا ہے ان کے سر پر زیادہ چوٹ نہ لگی ہو، جس کی وجہ سے ان کی یادداشت جلدی واپس آ جائے، اور اگر انہیں وہ ساری چیزیں یاد دلانے کی کوشش کی جائے جو ان کی پرانی زندگی میں گزر چکی ہے، تو ہو سکتا ہے وقت سے پہلے ہی سب کچھ انہیں یاد آ جائے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں سب کچھ سمجھایا تھا، اور شاذم سمجھ گیا تھا اسے کیا کرنا ہے، اور پھر اسی پلان کے مطابق عید کو خانزادہ حویلی میں بلایا گیا۔ مگر شاذم یہ بھی جانتا تھا کہ وہ خانزادہ حویلی میں کبھی آئی ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اسے یہاں پر کچھ یاد نہ آئے، اس لیے اسے چودھریوں کی حویلی لے جانا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے وہاں لے جائے گا۔ اور پھر اس نے گھر کی لڑکیوں کو یہ چیز سمجھائی تھی کہ وہ عید کے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ چودھریوں کی حویلی بہت خوبصورت ہے، اور عید کو ویسے بھی خوبصورت چیزیں پسند تھیں، اور منصوبے کے عین مطابق سب کچھ ہو رہا تھا۔ عید کو آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ جائے گا، ان سب کو یقین تھا، اور سب سے زیادہ یقین شاذم کو تھا۔ معاویہ خاموشی سے سارا منظر بہت غور سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ ایک شاطر کھلاڑی تھا۔ وہ جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں لیتا تھا، بلکہ سوچ سمجھ کے اپنا وار کرتا تھا۔ وہ شاذم کا سارا منصوبہ سمجھ گیا تھا، اور ہلکا سا مسکرایا بھی تھا۔ بیچارہ بچہ، ابھی نیا نیا ہے نا، اس لیے ایسے بچوں جیسے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ خود سے ہی مخاطب ہو کر ایک طنزیہ نظر شاذم پر ڈال کر اب عید کو دیکھ رہا تھا۔ عید معاویہ کو دیکھ کر مسکرائی، اور سب کو اپنا وہم سمجھ کر اپنے سر سے جھٹکنے لگی۔
تھوڑی ہی مسافت کے بعد چودھریوں کی حویلی آ چکی تھی۔ سب لوگ باہر نکلے تھے۔ خانزادہ والوں نے اتنے عرصے بعد چودھریوں کی حویلی کے اندر قدم رکھنا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر خانزادہ ایوب کو یہاں آ کر بہت ساری یادیں تازہ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر یہاں پر منشا چودھری رہتی تھی، وہی منشا چودھری جس سے خانزادہ ایوب نے محبت کی تھی، مگر وہ اسے نہ مل سکی۔ یہاں پر ہی اس کا دوست رہتا تھا، جس نے ایک بات کو دل پر لگا کر ساری زندگی اس سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی حویلی میں ان کا بچپن سے آنا جانا تھا، مگر سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں بڑوں کی دشمنی کی سزا ہمیشہ بچوں کو ہی ملا کرتی ہے، اور یہی سب کچھ ہوا تھا ان دو خاندانوں کے بیچ۔ اس لیے خانزادہ ایوب نے کبھی بھی اپنے بچوں پر کوئی سختی نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب کوئی صدف خانزادہ بنے یا کوئی منشا چودھری بنے۔ صدف خانزادہ نے اپنی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، مگر زندگی نے انہیں کوئی مہلت نہ دی، اور اپنوں کو دیکھے بغیر ہی موت نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی منشا چودھری جیسی قسمت پائے، جس نے زندگی بھر کسی سے محبت کی ہو اور اس کے نصیب میں کوئی اور لکھ دیا گیا ہو۔ مگر اس انسان نے ساری زندگی انہی تکلیفوں کے سوا کچھ بھی نہیں دیا، اور پھر بیچ راستے میں ان کا ہاتھ چھوڑ کر دوسری عورت کا ہاتھ تھام لیا، اور ان کی ساری زندگی تکلیفوں میں گزری۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی خانزادہ ایوب دوبارہ اپنی محبت کو ہار جائے، یا کوئی چودھری سیف اللہ کی طرح اپنی محبت کو ہار جانے کے بعد انتقام کی آگ دل میں لے کر بیٹھے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ زینب خانزادہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس وقت خانزادہ ایوب کیا محسوس کر رہے ہیں۔ وہ اچھے سے ان کے لیے منشا کی محبت جانتی تھی، اور جانتی تو یہ رابعہ بیگم بھی تھی کہ سیف اللہ کتنی محبت کرتے تھے صدف خانزادہ سے۔ ان دو عورتوں نے ان دو مردوں سے وفاداری نبھائی تھی، مگر افسوس وہ دونوں ہی عورتیں ان دو مردوں کی پہلی محبت نہیں تھی، اور یہی غم ان دو عورتوں کے دل میں زندگی بھر رہنے والا تھا۔ مگر دونوں ہی بہت صابر عورتیں تھیں، تبھی تو انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ خانزادہ ایوب بھاری قدموں کے ساتھ حویلی کے اندر قدم رکھ رہے تھے۔ رابعہ بیگم نے بھی بھیگی آنکھوں سے اس حویلی کو دیکھا تھا۔ کیا تھی وہ حویلی اور کیا ہو گئی تھی؟ سب کچھ کتنا جلدی تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ لوگ انہی سوچوں میں تھے جب یکدم عید کو چکر آنے لگے۔ ابھی زمین بوس ہونے ہی لگی تھی کہ معاویہ نے اسے تھام لیا، اور شازم کا دل چاہا کہ معاویہ کا ہاتھ کاٹ دے۔ وہ آگے بڑھ کر معاویہ سے عید کو لینے ہی والا تھا جب زحال نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ مت بھولیے کہ آپ میرے ہیں۔ اس لڑکی پر اب آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو اس کی زندگی میں شامل ہونے والا ہے وہ انسان اس کے ساتھ ہے، اس لیے میرے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ شازم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، اور پھر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آج تو یہ جرأت کر لی تم نے، آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی مت کرنا۔ اور بات رہی میرے حق کی، تو عید صرف میری ہے، اور مجھ پر صرف عید کا حق ہے، اس لیے بہتر ہوگا اپنی اوقات میں رہو۔ وہ حقارت سے کہہ کر اب عید کی طرف بڑھ گیا تھا۔ معاویہ اس سے پہلے ہی اپنے بازو میں اٹھا کر حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور باقی سب بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر جانے لگے۔ شازم چودھری، یہ جواب بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ زحال غصے سے مٹھیاں بھیجتی رہ گئی۔ فوراً ڈاکٹر کو حویلی بلایا گیا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے جب عید کو چیک کیا تو پھر سب کو تسلی دے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے ان کو ویکنس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر کی بات پر انوشے نے منہ بنایا تھا۔ حقیقت سامنے آنے دو، سب سے پہلے تو اس ڈاکٹر کو یہاں سے نکالوں گی۔ وہ ڈاکٹر اسی گاؤں کے ہاسپٹل میں کام کیا کرتی تھی، اور یہ وہی ڈاکٹر تھی جس نے زحال کو بھی چیک کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بے وقوف عورت، پتہ نہیں کس نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا۔ تمنا انوشے کے کان میں کہہ رہی ہے ویکنس ہو رہی ہے۔ بے وقوف کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ اس کو سب چیزیں یاد آ رہی ہے۔ میرب نے بھی اپنا حصہ ڈالنا بہتر سمجھا۔ ہاں ڈاکٹر کو چھوڑو، تم تینوں تو بہت پڑھی لکھی ہو نا، مفرا مسکراتے ہوئے تینوں کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، اور پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا تھا۔ ابھی وہ لوگ کچھ کہتی کہ پھر ان سب کو یاد آیا حقیقت مفرا کو نہیں پتہ تھی، اس لیے شاید وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ اگر حقیقت پتہ ہوتی تو ضرور ابھی عائشہ کا جیسے غصے بھرا چہرہ وہ تینوں واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ ابھی مفرا کا بھی حال وہی ہوتا، کیونکہ اس ڈاکٹر کو دیکھ کر وہاں پر ساری لڑکیوں کو غصہ آیا تھا۔ ہاں بہن، تم زیادہ پڑھی لکھی ہو، مان لیا ہم نے، اب چپ رہو، عائشہ نے منہ بناتے ہوئے مفرا کو کہا، تو وہ بھی سر جھٹک کر اب حویلی کو دیکھنے لگی۔
زحال زیادہ یہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ رابعہ بیگم نے ملازموں کو کہہ کر سب کا سامان ان کے کمروں میں رکھوا دیا تھا۔ عید کو جب ہوش آیا تو اسے اپنا سر کافی بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آرام کا کہہ کر اب کمرے میں جانے کا کہہ رہی تھی۔ ذائشہ اور انوشے آگے بڑھ کے اسے سنبھال کر اب کمرے میں لے جا رہی تھی، اور وہ بھی خود کو سنبھلتا ہوا محسوس کر کے کمرے کے اندر آ جا چکی تھی۔ مگر سارے لوگ بے خبر تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ سب لوگ مزے سے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے جب چیخوں کی آواز سنائی دی۔ سب لوگ پریشان ہو کر جب کمرے سے نکلے تو وہ چیخوں کی آواز زحال کے کمرے سے آ رہی تھی۔ جلدی سے کمرہ کھول کر وہ لوگ اندر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر سب لوگ ساکت رہ گئے۔ سامنے زحال خون سے بھری زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ انوشے جلدی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آخر وہ جیسی بھی سہی اس کی بہن تھی۔ اہل جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ شازم، عالیہ بیگم، ذائشہ، اہل، انوشے سب لوگ ہاسپٹل ان کے ساتھ گئے تھے۔ عید کمرے میں آرام کر رہی تھی کیونکہ اس کو نیند کی دوائی دی گئی تھی، اس لیے اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ وہ لوگ جب ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر بھی زحال کی حالت دیکھ کر گڑبڑا گئی، مگر پھر خود پر قابو کرتے ہوئے اس کو اندر لے گئی۔ شہزیب بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ وہ انوشے کو بس تسلیاں دیے جا رہا تھا جب تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ دیکھیں، ان کی حالت کافی خراب ہے، ابھی تو ہم نے ان کو بچا لیا ہے، مگر آپ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے کیا؟ اس حالت میں آپ لوگوں کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور آپ لوگ اتنی کوتاہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ پولیس کیس بن سکتا ہے، مگر میں آپ لوگوں کو جانتی ہوں، اس لیے میں پولیس کو نہیں بلاؤں گی۔ بہتر ہوگا گھر کا معاملہ گھر میں ہی سلجھا کر سب کچھ ٹھیک کر لیں۔ ابھی تو ہم نے ان کو بچا لیا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں، مگر اب یہ چیز آپ لوگ سمجھ جائیں کہ ان کی حالت خراب ہے، آپ کو ان کا کافی خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے اب پھر سے کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ پیچھے کسی کے چہرے پر حیرانی تھی تو کوئی بس یہی سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے کمرے میں شفٹ کیا گیا تو عالیہ بیگم زحال کی طرف آئی۔ زحال روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میری زندگی سے بہتر ہے میں مر جاؤں، شازم کو آج بھی اس لڑکی کی فکر ہے۔ آپ بتائیں ممانی جان، لڑکی اب جا چکی ہے ان کی زندگی سے، وہ اپنی زندگی ایک دوسرے انسان کے ساتھ شروع کر رہی ہے، تو یہ میرے ساتھ کیوں ناانصافی کر رہے ہیں؟ یہ کیوں میرے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع نہیں کر رہے ہیں؟ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور یہ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، میں نہیں برداشت کر پاؤں گی ممانی جان، آگے کی تکلیفوں سے بہتر ہے کہ میں ابھی ہی مر جاؤں۔ وہ یہ کہہ کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ چکی تھی۔ شازم نے بہت غور سے زحال کو دیکھا تھا۔ شازم کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا، وہ بے تاثر لہجے میں ساری باتیں سن رہا تھا، گویا اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ شازم، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم اسی ہفتے ہی تمہاری اور زحال کی شادی کر رہے ہیں۔ اور زحال جو اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے لیٹی ہوئی تھی، ان کی بات پر ایک دم بے یقینی سے رابعہ بیگم کو دیکھنے لگی کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں ممانی جان؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو لڑکی رو رہی تھی، موت کے منہ میں چلی گئی تھی، وہ ابھی اتنا خوش ہو رہی تھی کہ کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے خود کی جان لینے کی کوشش کی ہوگی۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ رابعہ بیگم کے فیصلے پر سب لوگ حیران تھے۔ وہاں پر سب لوگ یہ توقع کر کے بیٹھے تھے کہ اب شازم اپنے حق میں کوئی بات کرے گا، مگر شازم کا جواب سن کر وہاں پر سب لوگ حیران ہو گئے، اور زحال کا چہرہ تو ایسا تھا جیسے مانو مردے کو زندگی دے دی گئی ہو۔ ٹھیک ہے امی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تیار ہوں۔ شہزیب، ذائشہ، انوشے، اہل سب نے بے یقینی سے شازم کو دیکھا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کہہ سکتا ہے، اور جب یہ بات حویلی میں پتہ چلی تو سب لوگ اپنی جگہ پر وہیں تھم ہی گئے تھے۔ شازم بھائی کیسے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ تمنا غصے کے مارے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اگر شازم بھائی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ منان تمنا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تمنا کا غصہ کسی صورت کم ہونے کو آ ہی نہیں رہا تھا، اور یہی حالت باقی گھر والوں کی بھی تھی۔ ہاسپٹل میں زحال مسکراتے ہوئے شازم کو دیکھ رہی تھی، مگر شازم کے چہرے پر پراسراری مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے بہت کچھ سوچ لیا ہو اور اب وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جب یہ بات شہزیب اور شاویز کو پتہ چلی تو وہ لوگ بہت غصہ تھے، مگر شاویز شہزیب کو سمجھاتا رہا۔ لگتا ہے اس کا دماغ سٹھیا گیا ہے، شہزیب نے غصے سے کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اگر اس نے یہ فیصلہ لیا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، شاویز نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو کہا تھا۔ زحال کا تو حال ایسا تھا جیسے پیر زمین پر ٹک ہی نہ رہے ہو، وہ بس خوش ہوئے جا رہی تھی، اور ایک دن تو ان کا گزر گیا تھا، باقی بچے 6 دن، ان 6 دنوں میں سب کچھ ٹھیک کرنا تھا۔ ماویہ کو جب یہ خبر
پتہ چلی تو وہ سگریٹ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا دکھتا ہے، ضرور اس نے کچھ سوچا ہوا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے خود سے ہی مخاطب تھا، لیکن عید کو تو میں کسی صورت اس کا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ خود فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ابھی وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی سب لوگ چپ تھے۔ بھائی آپ چپ کیوں ہیں؟ شادی کو بس 2 دن رہ گئے ہیں، ابھی تو عید کو کچھ یاد بھی نہیں آیا ہے، اور یہ شادی رکھوانا اور آپ کو اپنی شادی بھی رکوانی ہوگی۔ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، مگر آپ اتنی پرسکون کیسے ہیں؟ انوشے آج پریشان ہو کر سیدھے شاذم سے پوچھنے ہی آ گئی تھی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو بھروسہ رکھو، اس نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ ایک پل کے لیے انوشے بھی ہٹک گئی تھی، اور پھر اللہ اللہ کر کے وہ 2 دن بھی گزر گئے۔ یعنی آج رات شادی تھی، عید اور معاویہ کی شادی اور نکاح شاذم اور زحال کی رخصتی والے دن رکھا گیا تھا۔ زحال لال کلر کا جوڑا پہنے آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا حسین ہے نا یہ سب کچھ، بالآخر جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا، میں جو چاہوں حاصل کر سکتی ہوں، بس ان لوگوں کو یقین نہیں آتا، افسوس۔ اسی طریقے سے شیشے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور انوشے اندر داخل ہوئی۔ انوشے کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، زحال بھی اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ انوشے میری جان بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ انوشے قریب آئی، اتنا قریب کہ اس کے اور زحال کے درمیان میں بس انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ بہت اچھی لگ رہی ہے آپ، مگر افسوس آپ کے الفاظ آپ کو ہی لوٹاتی ہوں۔ آپ کے اوپر یہ لال کلر کا جوڑا نہیں بلکہ کچھ اور سوٹ کرتا ہے۔ بے فکر رہے، کچھ دیر بعد جو آپ پر سوٹ کرتا ہے وہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا، پہنے گا ضرور، کیونکہ آپ جیسی لڑکی پر یہ اچھی چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے زحال کو دیکھ رہی تھی۔ زحال اس کو دیکھتی رہی اور پھر مسکرائی۔ کیا تم مرنا چاہتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اتنی جرت ہے آپ میں؟ گویا وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ میں کر کے دکھا سکتی ہوں، اور میں انہی ہاتھوں کو توڑ کر آپ کے ہاتھ میں دے سکتی ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ زحال اپنے تاثرات سنبھالتے ہوئے اس کے بالوں کو ہاتھ لگانے لگی، جب انوشے نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا۔ مجھے آپ کے وجود سے بھی گھن آتی ہے، آئندہ یہ اپنے ناپاک ہاتھوں سے مجھے مت چھوئیے گا۔ پتہ ہے میں تو آپ پر تھوکنا بھی نہیں پسند کرتی۔ جو مجھے کہا تھا نا وہ سب اب آپ کے ساتھ ہوگا، انتظار کیجیے گا زحال آپی۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ زحال تو ہکا بکا اس کو دیکھتی رہی۔ جو لڑکی کچھ دن پہلے اس سے ڈر رہی تھی آج اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور سچ میں زحال کو پریشانی ہوئی تھی، مگر پھر شادی کا سوچ کر وہ سب چیزوں کو نظر انداز کر کے مسکرانے لگی۔ ان سب باتوں کا بدلہ لوں گی میں، بس شادی ہونے دو ایک بار، وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شاذم کالی شیروانی میں کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں اس حویلی میں لایا تھا، مگر وہ شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کر پایا۔ اب وہ کسی اور سے شادی کر رہا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر کے رہے گا۔ نیچے سب لوگ بجھے ہوئے منہ لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ شادی سے تو خوش کوئی بھی نہیں تھا، اور رابعہ بیگم کی آنکھوں پر بھی جو زحال کی محبت کی پٹی تھی وہ بھی اتر چکی تھی، کیونکہ سب لوگوں نے انہیں حقیقت بتا دی تھی۔ رابعہ بیگم تو ہکا بکا سب کچھ سن رہی تھی۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک گر سکتی ہے، مگر یہی حقیقت تھی۔ نکاح کے لیے نکاح خواہ آ چکا تھا۔ زحال کو تمنا اور عائشہ لے کر آ رہے تھے۔ زحال کے چہرے پر ایک غرور تھا، سب کچھ جیتنے کا غرور، سب کو ہرانے کا غرور اور کچھ حاصل کرنے کا غرور، مگر یہ غرور کب تک قائم رہنا تھا وہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ وہ اسی طریقے سے سیڑھیوں سے نیچے آئے جا رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ اسی طریقے سے قائم تھی۔ اس کو شاذم کے سامنے والے صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ شاذم بالکل اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، بیچ میں پردہ لگایا گیا تھا۔ سب لوگ سانس روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اگر معاویہ کا حال دیکھا جائے تو وہ ابھی بھی شاذم کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ اتنا جلدی تو ہار نہیں مانے گا۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ مگر ابھی انتظار کرنا تھا۔ عید مسکراتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ شاذم کی نظر عید پر پڑی اور اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ معاویہ بھی عید کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کی مسکراہٹ دور ہو ہی نہیں رہی تھی۔ قاضی اپنے الفاظ دہرانا شروع ہوا۔ زحال سفیر، ولد محمد سفیر، آپ کا نکاح شاذم چودھری ولد سیف اللہ چودھری کے ساتھ 60 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جیسے ہی الفاظ زحال کے کانوں تک گئے اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ قبول ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، کیا قبول ہے؟ جی قبول ہے۔
اور سب لوگوں کے چہرے سفید ہونے لگے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ ابھی شازم کچھ کر دے گا اور سب کچھ رک جائے گا، مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شازم کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ سب کو دیکھ رہا تھا۔ قاضی اب شازم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شازم چودھری ولد سیف اللہ چودھری، آپ کا نکاح زحال سفیر ولد محمد سفیر کے ساتھ 30 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت وقف کروایا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ بھائی انکار کر دے۔ سب لوگوں کے دل میں بس یہی الفاظ تھے۔ سب لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھے شازم کے جواب کا منتظر تھے۔ قبول ہے۔ اور سب کو لگا کہ وہ لوگ اگلی سانس نہیں لے پائیں گے۔ اس نے قبول ہے کہہ دیا تھا، اس نے نکاح کر لیا تھا، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ زحال نے جب اس کے الفاظ سنے تو وہ بھی بے یقینی سے شازم کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھی بے یقین اس لیے تھی کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ شازم اتنی آسانی سے ہاں کر دے گا، مگر اس نے کر دیا تھا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اور اسی پل معاویہ شاہ کے موبائل پر نوح کا میسج جگمگایا۔ جیسے ہی اس نے میسج کھولا اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے سامنے شازم کو دیکھ رہا تھا، جس نے اگلے پل اپنی نظریں گھما کر معاویہ شاہ کو دیکھا تھا۔ شازم چودھری، اس نے غصے سے سرگوشی والے انداز میں اس کا نام پکارا تھا۔ یعنی میں غلط نہیں تھا، تمہاری یہ خاموشی آنے والے طوفان کی علامت تھی اور تم طوفان لا چکے ہو۔ شازم اسی طریقے سے بیٹھا رہا۔ قاضی نے جب دعا ختم کی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سب سے ملنے لگا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم نے یہ کیوں کیا؟ خانزادہ ایوب کی گرجدار آواز آئی تھی۔ ان کا صبر اب ختم ہو چکا تھا۔ خانزادہ ارباز بھی غصے میں آگے بڑھے تھے۔ انہیں اپنی بھانجی جان سے زیادہ عزیز تھے اور شازم کے بھروسے پر وہ لوگ خاموش رہے۔ اور اس نے کیا کر دیا؟ زحال پرسکون ہو کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اگر کچھ بھی ہو جاتا اسے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ زحال سفیر سے زحال شازم چودھری بن گئی تھی۔ ابھی شازم اسی طریقے سے خاموش کھڑا ہی تھا جب اچانک سے سامنے LED جگمگا گئی تھی۔ سب کی نظر اس LED پہ پڑی تھی اور اس میں جو مناظر دکھائے جا رہے تھے وہ سب کا خون خشک کر چکے تھے۔ سامنے LED پر زحال موجود تھی جو انوشے سے بات کر رہی تھی اور اس کے اور انوشے کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ سب لوگ سانس روکے مناظر دیکھ رہے تھے۔ زحال خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں شازم بھائی بے قصور ہے، آپ نے ان پر اتنا گھٹیا الزام لگایا، آپ اتنا گر کیسے سکتی ہے؟ زحال انوشے کی طرف گئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ شازم میرا تھا، وہ بچپن سے لے کر میرا تھا، مگر گھر والوں نے کیا کیا؟ میرے شازم کو مجھ سے چھین کر اس حفصہ کو دینے لگے تھے۔ اور حفصہ جو ہر وقت اپنے غرور میں اندھی رہتی تھی، جو ہر وقت گاؤں کی سردارنی بننے کے سپنے دیکھتی تھی، اور گھر والوں نے اسے سردارنی بنانے کا سوچ لیا اور میں چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی تھی۔ سب سے پہلے میں نے فائق کو مارا کیونکہ وہ حقیقت جان چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ میں شازم سے عشق کرتی ہوں اور میں اس کے لیے ہر حد پار کر سکتی ہوں، یہاں تک کہ کسی کو مارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں نے اس کو آرام سے کہا تھا تم شادی سے انکار کر دو، مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ وہ حقیقت سامنے لا کر رہے گا۔ آخر حفصہ شازم کی منگیتر تھی، وہ اپنی بہن کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گا، تو پھر میں نے اسی کو ہی راستے سے ہٹا دیا۔ جو میرے راستے میں آتا گیا ان سب کو میں ہٹاتے گئی۔ تم جانتی ہو نازم عمانی کو بھی میں نے مارا تھا۔ اس عورت کو تو تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتی تھی مگر زہر دے کر مارنا پڑا۔ اس عورت نے میری ماں کی زندگی اس حویلی میں حرام کی ہوئی تھی، ہر وقت انہیں طعنے دیا کرتی، انہیں اذیت میں رکھا کرتی تھی۔ میں نے میری ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، وہ نماز میں اپنی موت کی دعائیں مانگتی تھی اور پھر انہیں موت آ گئی۔ اور اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اس عورت کو اس گھر سے نہیں بلکہ اس دنیا سے نکال دوں گی۔ انوشے سانس روک کے سب کچھ سن رہی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے ہمارے پیارے ماموں جان چودھری سیف اللہ، وہ خود نہیں مرے تھے، ان کو بھی میں نے مارا تھا۔ اتنی بے رحم انسان کے لیے موت ہی اچھی تھی۔ میری ماں خانزادہ ایوب کو پسند کرتی تھی، اپنی محبت نہیں ملی تو میری ماں کی محبت چھین لی، اور میرا باپ ہر وقت میری ماں کو یہی طعنے دیا کرتا تھا کہ وہ کسی اور کی محبوبہ ہے، کسی اور کو اپنے دل میں ابھی تک بسا کر بیٹھی ہے۔ اور میری ماں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کے یہ چیز کہتی تھی کہ میں نے اسی دن خانزادہ ایوب کو اپنے دل سے نکالا تھا جس دن میں آپ کے نکاح میں آئی تھی، مگر وہ یقین نہیں کرتا تھا۔ اس نے میری ماں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ تمہیں اس وقت بورڈنگ میں بھیج دیا گیا تھا تاکہ تم یہ سب کچھ نہ دیکھ سکو، مگر میں بڑی تھی، میں ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ میرا باپ میری ماں کے سامنے غیر عورتوں کی بات کیا کرتا تھا اور پھر ایک دن میری ماں کو طلاق دے کر دوسری عورت سے شادی کر لی۔ میری ماں روتی رہی، سہتی رہی، مگر اس آدمی نے کچھ نہیں سنا۔
اور تم جانتی ہو میں اس آدمی اور اس کی بیوی کو بھی مار چکی ہوں۔ وہ انسان باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ منشا چودھری کو اپنی زندگی میں سے نکال کر اس عورت کے ساتھ اپنی خوشگوار زندگی گزارے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی اس کی۔ اگر اس کی زندگی میں منشا چودھری نہیں تو اس کو جینے کا حق ہی نہیں تھا۔ وہ جنونی انداز میں کہے جا رہی تھی۔ انوشا کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے اتنی بڑی باتیں کر سکتی تھی؟ تم جانتی ہو طلاق کے بعد جب ہم لوگ حویلی واپس آئے تھے تب بھی میری ماں بس یہی دعا کیا کرتی تھی کہ خانزادہ ایوب اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہے، اور میں اپنی ماں کو کہتی تھی کہ آپ اس انسان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ تب پتہ ہے منشا چودھری کیا کہا کرتی تھی؟ خانزادہ ایوب میرے لیے ہر وقت کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ مجھے دھوکہ تو قسمت نے دیا ہے۔ صدف خانزادہ اور خانزادہ ایوب آئے تھے اس دن۔ اگر بھائی صاحب مان جاتے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، مگر چودھری سیف اللہ نہیں مانا۔ اس نے اپنی انا کو اوپر رکھا اور اپنی بہن کی خوشیوں کو آگ لگا دی۔ تو پھر اسے بھی تو آگ لگ جانی چاہیے تھی نا، اس کی حویلی کو بھی تو ویران ہونا چاہیے تھا نا۔ اگر میری ماں کی زندگی ویرانی میں ڈال دی گئی تو سب لوگوں کو ویران ہونا تھا، اور دیکھو اچھی خاصی ہستی مسکراتی حویلی کو میں نے ماتم میں بدل دیا۔ فائق کے قتل کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ سب لوگ مجھے مظلوم سمجھ کر میرا نکاح شاذم سے کروا دیں گے، مگر انہوں نے میرا نکاح اہل سے کروانے کا سوچا۔ لیکن میری پیاری بہن تم تھی نا اس وقت، میں نے تمہارا استعمال کیا۔ مگر جب تم نے شاہزیب خانزادہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اہل دوبارہ میرے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، لیکن دیکھو اہل کو بھی خانزادہ یعنی دشمن کی بیٹی سے محبت ہو گئی۔ میرا راستہ پورا صاف تھا، کیونکہ عید کو تو شاذم اپنی بیوی ہی نہیں مانتا تھا۔ وہ تو ہر دن نوکروں سے بدتر زندگی گزارتی تھی۔ ہر دن اسے جانوروں کی طرح پیٹا جاتا تھا۔ نوکروں کے بعد اسے کھانا دیا جاتا تھا۔ اگر نوکروں کو بھی اچھے کپڑے دے دیے جاتے تھے تو اس کو وہی پھٹے پرانے کپڑے دیتے تھے۔ وہ گاؤں کے سردار کی بیوی ہونے کے باوجود بھی نوکروں سے بدتر زندگی گزار رہی تھی، تو مجھے عید سے کوئی خطرہ تھا ہی نہیں۔ مگر جب میں نے حفصہ کو غائب کروایا تھا تو میری باتیں اس بری ملازمہ نے سن لی تھی، اور پھر کافی عرصے تو میں نے اسے خاموش رکھا تھا، مگر اس پر تو وفاداری کا جن سوار ہو گیا تھا، اور پھر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو مارنا پڑا۔ جب شاہزیب کی شادی کی بات ہو رہی تھی اور چودھری سیف اللہ نے میری شادی شاہزیب سے کرنے کا سوچا تھا، تو پتہ ہے اس وقت میرے ذہن میں کیا خیال تھا کہ وہاں جا کر جیسے میں نے چودھریوں کے لوگوں کو ختم کر دیا ویسے ہی خانزادہ لوگوں کو بھی ختم کر دوں گی۔ مگر میرے سارے منصوبے پر پانی پھر گیا۔ میرا تو منصوبہ یہی تھا سب کو مار کر جب حویلی واپس آؤں گی تو ایک مظلوم بن کر دوبارہ شاذم کو اپنا بنا لوں گی، کیونکہ رابعہ چودھری تو ویسے ہی میری باتوں میں آ جاتی تھی۔ مگر دیکھو تم نے اور اس نے چپکے سے شادی کر لی، اور اس وقت میں پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں منصوبہ ہار چکی ہوں، میں بہت بڑی بازی ہار چکی ہوں، اور پھر مجھے شاذم کو اپنا بنانا تھا۔ جب عید یہاں سے گئی تھی تو میں نے شکر کا سانس لیا تھا، ورنہ تم جانتی ہو میں اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کرنے والی تھی جیسا میں نے سب کے ساتھ کیا، کیونکہ شادی کے ایک رات پہلے عید شاذم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور اس کی باتیں سن کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے اس کو مارنے کا سوچ لیا تھا، کیونکہ شاذم کی آنکھوں میں بھی عید کے لیے محبت تھی جو میں دیکھ سکتی تھی۔ جس محبت کے لیے میں نے اتنا سب کچھ کیا، وہ محبت اس 2 کوڑی کی لڑکی کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھی جا سکتی تھی، اور میں برداشت نہیں کر سکی۔ مگر دیکھو میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ یہاں سے چلی گئی۔ یہی سمجھ لو کہ اس نے اپنی جان بچا لی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کچھ عرصے وہ عید کا ماتم منائے گا اور پھر زندگی کی طرف لوٹ آئے گا، مگر وہ تو پاگلوں کی طرح عید کو ڈھونڈنے لگ گیا، اور پھر میرے پاس بس یہی پلان بچا تھا کہ میں اہل کی شادی والی رات اپنا کام سر انجام دیتی۔ میں نے شاذم کو میسج کیا تھا کہ میں عید کے بارے میں جانتی ہوں، اور میں نے اس کو کلب بلایا تھا اور وہاں پر اس کو شراب پینے کا کہہ دیا تھا، اور پھر 2 نقاب پوش میں نے اس کی طرف بھیج دیے تھے۔ ویسے بھی شادی کی تھکاوٹ کی وجہ سے حویلی کے سارے لوگ سو گئے تھے، اس لیے میں نے بآسانی اسے ان لوگوں کی مدد سے اس کے کمرے میں لٹوا دیا، اور پھر میں نے اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ میں اس کو ویسے ہی وہاں چھوڑ کر وہاں سے جا چکی تھی، اور پھر میں نے کچھ عرصے بعد سب کو یہی بتایا کہ اس رات اس نے نشے کی حالت میں میرے ساتھ غلط کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شاذم کو بھی کچھ یاد نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا تھا، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میرے لیے سب کچھ آسان ہوتا گیا، لیکن اس بوڑھی ملازمہ نے ساری باتیں اپنی اس بیٹی کو بتا دی تھی، اور میرے لیے وہ بھی اب گلے کا کانٹا بنے۔ اس سے پہلے میں نے اسے اس دنیا سے
میں اسے اس دنیا سے بھیجنا چاہتی تھی، مگر اسے مارنے کے لیے جب میں وہاں پہنچی تھی تو وہاں پر اہل اور عائشہ اسے بچا چکے تھے۔ میں نے اپنی جان بچائی اور وہاں سے جانے لگی، مگر پھر عید کے زندہ ہونے کا پتہ چلا تو میرے سر پر گویا کسی نے آسمان گرا دیا ہو۔ وہ عید زندہ تھی اور میرے لیے مصیبت بڑھنے والی تھی، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ اس کی یادداشت چلی گئی ہے تو میں تھوڑا سا پرسکون ہو گئی تھی، مگر سب لوگ اس کی یادداشت واپس لانے میں لگے ہوئے تھے اور اس لیے میں نے طبیعت خراب ہونے کا ناٹک کیا۔ اور دیکھو، بس 3 دن بعد میری اور شازم کی شادی ہے، وہ میرا ہو جائے گا، صرف میرا۔ وہ تنزیہ مسکراتے ہوئے سب کچھ بتا چکی تھی۔ وہ یہ ویڈیو اس نکاح سے 3 دن پہلے کی تھی۔ زحال نے پہلے انوشے کو صرف یہی بتایا تھا کہ اس نے فائق کا قتل کیا تھا، اور دوسری باری میں جب وہ شازم کے بارے میں اس سے پوچھنے گئی تھی تو اس نے الٹا اس پر الزام لگا دیا تھا کہ وہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اپنے بچے کو ختم کر دو، مگر شازم کے کہنے پر انوشے دوبارہ اس کے پاس گئی تھی۔ اس نے کیمرہ لگایا ہوا تھا جس میں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا۔ شازم نے انوشے کو کہا تھا کہ وہ اس کو اتنا اکسا دے کہ وہ اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر دے اور ایسا ہی ہوا تھا، اس نے ہر گناہ کا اعتراف کر لیا تھا۔ ویڈیو ختم ہو گئی تھی اور سب کے چہرے ایسے تھے کہ جیسے ان کے اندر روح ہی نہ ہو۔ زحال اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب داخلی دروازے سے ڈاکٹر اندر آئی، زحال ان کو دیکھ کر گڑبڑا گئی تھی۔ ویسے تو ان سب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حقیقت سب کے سامنے ہے، مگر ڈاکٹر صاحبہ آپ سچ بتائیے۔ ڈاکٹر نے ایک نظر سفید پڑتے ہوئے زحال کو دیکھا اور پھر سب کچھ بتا دی گئی کہ ڈاکٹر کو اس نے ایک بھاری رقم دی تھی غلط رپورٹس بنانے کی، اور اس نے بھی پیسوں کی لالچ میں غلط رپورٹ بنا کر ان سب کو دے دی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انوشے، تم کر رہی ہو نا یہ؟ وہ چلاتے ہوئے اپنی بے قصور ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ ممانی جان، یہ سب۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ رابعہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر رسید ہوا۔ کمبخت لڑکی، میں نے تمہیں اپنی بیٹی سے بڑھ کر سمجھا اور تم نے کیا کیا؟ یہ میرے شوہر کو مار ڈالا، میرے بس ہنستے بستے گھر کو برباد کر دیا۔ کتنا گر سکتی ہو تم؟ مجھے جب سب نے کہا تھا یہ حقیقت ہے، میں تب بھی نہیں مانی تھی۔ میرے دل میں یہ دعا تھی کہ شاید یہ جھوٹ ہو، مگر تم اتنا گر گئی ہو، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زحال گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی اور اگلے ہی پل زحال چلانا شروع ہوئی، کیونکہ اب اس سے بھی ڈرامہ زیادہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں تو کیا کرتی میں؟ بتائیں مجھے، ہمارے گھر کو بھی تو آپ کے بیٹے اپنے شوہر نے برباد کر دیا۔ آپ کے اپنے ہی شوہر نے برباد کر دیا۔ اگر وہ اس دن شادی کے لیے مان جاتے تو پھر سب کچھ صحیح ہو جاتا، مگر انہیں اپنی انا پیاری تھی۔ صدف خان زادہ کا بدلہ انہوں نے منشا چودھری سے لیا تھا، اور میں نے جو کیا مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، مجھے میرے کسی عمل پر افسوس نہیں ہے۔ اور آپ بتائیں خان زادہ ایوب، آپ نے تو محبت کی تھی نا منشا چودھری سے، تو اپنی محبت کے لیے کیوں نہیں لڑے آپ؟ وہ عورت مرتے مرتے آپ کے لیے دعا مانگتی گئی تھی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کس قدر آپ سے محبت کرتی تھی، اور آپ نے اپنی محبت کو کسی اور کے سپرد کر دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس انسان کے سامنے حقیقت ہے، وہ انسان منشا چودھری کو کتنی تکلیفیں دے گا، مگر آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ بتائے نازیہ چودھری کیوں مارا میں نے؟ ہر وقت میری ماں کو اس بات کا طعنہ دیا کرتی تھی جو انہوں نے کیا تک نہیں تھا۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے۔ نازیہ چودھری نے بھی محبت کی شادی کی تھی نا، تو میری ماں نے تو اپنے خاندان کی عزت کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ پھر ان کو کیوں سزا دی گئی؟ ان کو کیوں ہر وقت یہ طعنے دیے گئے؟ اور میں نے حفصہ کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ حفصہ میرے شازم کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہی تھی، فائق ہم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں نے ہر اس انسان کو ختم کر دیا جس نے مجھ سے میری شازم کو دور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب بس، ویسے بھی نکاح ہو چکا ہے، کوئی اب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میں جو چاہتی تھی وہ مجھے مل گیا ہے، اس لیے جو کرنا ہے کر لے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے گھبرا رہی تھی، اب سب پر ایک طنزیہ نظر ڈال کر کھڑی تھی، جب شازم کے الفاظ نے اس کو دوبارہ حیران کر دیا۔ 1 منٹ، تمہیں کس نے کہا کہ یہ شادی ہو گئی ہے؟ وہ زحال کو دیکھ کر طنزیہ نظروں سے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ ابھی سب کے سامنے نکاح ہوا ہے، وہ اس کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ اوہ اچھا، تم اس نکاح کی بات کر رہی ہو، سوری، میں تمہیں بتانا بھول گیا، یہ نکاح اصلی نہیں تھا، بلکہ جو قاضی ہم نے بلایا تھا وہ بھی ایک اداکار تھا۔ تمہیں کیا لگا تم ہی منصوبے بنا سکتی ہو، ہم نہیں کر سکتے؟ وہ اس کو دیکھ کر کہا مار کر بتا رہا تھا۔ زحال نے جب نکاح نامہ اٹھایا تو اس کو دیکھ کر وہ پہچان گئی تھی کہ اصلی نہیں ہے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، یہ جھوٹ ہے۔
وہ نکاح نامے کو بے یقینی سے دیکھ کر شازم کو کہہ رہی تھی، تمہاری حقیقت ہمیں بہت پہلے سے پتہ تھی، مگر ہم صرف صحیح وقت آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تم جو آج کل ہواؤں میں اڑ رہی تھی نا، تمہیں پہلے زمین پر پٹکنا تھا اور پھر تمہیں حقیقت بتانی تھی، اور دیکھو ہم نے کر دکھایا۔ شازم پیچھے سب لوگوں پر نظر ڈال کر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ جو سب لوگ حیران تھے، اب سب لوگوں کی حیرانی خوشی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ نہیں، میں اتنی آسانی سے نہیں ہار سکتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور شیشے کا گلاس جو ٹیبل پر رکھا تھا وہ ایک جھٹکے سے توڑ کر وہ کانچ اٹھا چکی تھی۔ وہ جلدی سے وہ کانچ اٹھا کر اس نے انوشے کے گلے پر رکھ دیا تھا۔ تم نے کیا کہا ہے؟ کیا کیا ہے نا؟ تم نے کیا ہے نا؟ تم نے کیا ہے نا یہ؟ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، مار دوں گی میں سب کو۔ نہ ہار نہیں سکتی، میں ہار نہیں سکتی، میں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہیں ہار سکتی۔ وہ اس وقت کوئی پاگل عورت معلوم ہو رہی تھی۔ شازم جلدی سے آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب اس نے سب کو روک دیا۔ کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ اس کو تو میں مار ہی ڈالوں گی، باقی سب کو بھی مار کے جاؤں گی میں۔ وہ چلاتے ہوئے سب کو دور کر رہی تھی۔ شازم نے سب کو دور رہنے کا کہا تھا کیونکہ اس وقت کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ کر کے دکھا دے۔ سب لوگ غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر اسے خروش بھی آئی تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا میں۔ شازم غصے سے گھرایا تھا۔ واہ بڑی محبت ہے اس سے، ایسی محبت کے لیے ہی تو میں ترستی رہی ہوں، مجھے کبھی نہیں ملی۔ مجھے تم لوگوں نے ایسا بنایا ہے، اب میں ایسی بن گئی ہوں تو برداشت کرو۔ وہ غصے سے سب کو کہہ کر اب انوشے کو پیچھے کی طرف لے جا رہی تھی۔ سب لوگ اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو مار ڈالوں گی میں اسے، ہٹو پیچھے۔ وہ غصے سے سب کو دیکھ کر کہہ رہی تھی جب یک دم اس کی سمجھنے سے پہلے ہی کسی نے اس کے بال کھینچ کر اس کے ہاتھ سے وہ کانچ اٹھایا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس کے ہاتھ سے کانچ زمین پر جا گرا تھا۔ انوشے جلدی سے خود کو اسے چھڑواتے ہوئے شہزیب کی طرف بھاگی تھی۔ زحال نے غصے سے جب پیچھے دیکھا تو پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی، بلکہ وہ ایک نہیں وہ دو وجود تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب لوگ اپنی جگہ پر سٹل ہو گئے تھے۔ سب لوگ حیران بھی تھے اور خوش بھی تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ زندہ نہیں ہو سکتے، وہ حیرت کی کیفیت میں کہہ رہی تھی جب اگلے ہی پل زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید ہوا تھا اور وہ جا کر زمین بوس ہو گئی۔ وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا، مرے ہوئے لوگ زندہ ہو گئے تھے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب اس کی آگے کی کہانی اگلے ایپیسوڈ میں، لیکن یہ کون سے مرے ہوئے لوگ ہیں جو زندہ ہو کر آ گئے ہیں، کون ہے یہ لوگ جس نے اسے تھپڑ مارا ہے، یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ناول کافی سسپنس ہے، نو ڈاؤٹ، اور اس سسپنس کو جاننا ہمیں بہت ضروری ہے۔ تو ہم اگلے ویڈیو کو جلدی سے میں آپ کو دوں گی اگلا ویڈیو، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سارا سسپنس کھلے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔